سے تعلق رکھتے ہیں، اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اسٹیٹ جو ہے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی اور اس وقت مناسب فیصلہ کیا جس کی بنیاد پر یہ خطہ آزاد ہوا اور آج ہم سارے اس کے اندر باعزت طریقے سے رہ رہے ہیں۔ اس کے اندر ہمارا ایک نظام چل رہا ہے اور اس نظام کے تحت ہمارے لوگ جو ہیں رات کو آرام سے سوتے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی فوج آ کر گھس جائے گی، کوئی دشمن آ کر گھس جائے گی۔ مطلب کشمیریوں کا تعلق ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ لمبی تاریخ میں نہیں جاتا، کیونکہ کشمیر کی بڑی گھناؤنی تاریخ ہے، کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے ہماری، اس میں معاہدہ امرتسر بھی ہے، لیکن معاہدہ امرتسر جو ہے 1847 میں جو ہوا اس کے اندر کشمیر جو ویلی ہے، جموں اور ہمارا پونچھ کا علاقہ جو ہے یہ اس کے اندر آتا ہے معاہدہ امرتسر میں، لیکن لداخ اور لیہ کا جو علاقہ ہے وہ اس میں نہیں آتا۔ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے وہ بھی اس میں نہیں آتا۔ لوگوں نے مختلف ادوار میں اس علاقے کو فتح کیا، لیکن یہ سارا علاقہ جو ہے یہ جموں و کشمیر کا حصہ ہے، اس میں کوئی بحث کی بات نہیں ہے کہ وہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے کیونکہ اس وقت عملاً جو ہے ہم 3 حصوں میں تقسیم ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، اور جس طرح میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا مشترکہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ اس سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو لیڈر ہیں یا مقبوضہ کشمیر کے جو لیڈر ہیں ان کی حیثیت کو میں کم کر رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے، وہ اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن جوائنٹ جو ہے کوئی بن بلہ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس نیلسن منڈیلا نہیں ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے جو ہماری 47 کی لیڈرشپ تھی آزاد کشمیر کے اندر، جنہوں نے یہ ہمیں نظام دیا، وہ خود قاضی اعظم سردار محمد ابراہیم خان، سردار محمد جلیل خان صاحب، وکیل صاحب اور دیگر جو علماء تھے وہ تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کلیکٹیو سوچ کے ایک جدوجہد کریں، جس کا تذکرہ جو ہے عظیم صاحب نے کیا ہے کہ اگر ہم عملاً یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ ہماری ایک متنازع حیثیت تسلیم شدہ ہے، اور وہ تسلیم شدہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے تحت، اگر ہم یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس سے ہٹ جاتے ہیں، کسی نئی بات پر جاتے ہیں، تو ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ دنیا کے ایک عظیم فورم نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو رائے شماری کو ہمیں اپنی حیثیت کا تعین کرنے کا موقع دیا جائے گا، تو اس کا موقع نہیں آ رہا۔ حالانکہ یونائٹڈ نیشن نے اقدامات بھی کیے، 3 اسٹیپ کیے، اور ان 3 اسٹیپس کے اندر کوشش ہوئی کہ یہ بات یعنی اپنے منتقل انجام تک پہنچے، لیکن وہ نہیں پہنچ سکے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یونائٹ ہو۔ میں جب یہاں آیا تھا میں نے سب سے درخواست یہ کی تھی کہ دیکھیں آپ لوگوں کا کیا نظریہ ہے
کون سی جماعت ہے، کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، یہ آپ کا اختیار ہے. لیکن یہاں ہم صرف کشمیری ہیں اور کشمیری کے طور پر ہمارا واحد کیس جو ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے. لہٰذا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمیں آپس میں مشترکہ جدوجہد کرنی چاہیے. آپ مجھے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن کشمیر کو ہمارا کامن ایشو ہے. لہٰذا اس کی بنیاد پر اگر میری کوئی غلطی بھی ہے تو آپ اس کو درگزر کر دیں. تو کشمیر کے لیے ہمیں اکٹھے ہو کر جدوجہد کرنی چاہیے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کا کوشش کی، اور ہمیشہ یہ چیز غالب رہی ہے کہ زید ہو یا بکر ہو، جس نے بھی اسٹیپ لیا وہ آپ سب لوگوں نے تعاون کیا. کیونکہ آپ کے تعاون کے بغیر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. میں ہوں، علیم صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، جب آپ کو بلاتے ہیں تو آپ آئیں گے تو ہوگا. ہمارے پاس متبادل کوئی آپشن نہیں. لہذا آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بھی آپ آئے ہیں. علیم صاحب نے آپ کو بلایا ہے. ایشو جو اس وقت ہماری سامنے انہوں نے ہمارے رکھا ہے وہ کرکٹ پاکستان کے حوالے سے ایشو رکھا ہے، تو اس کو صوبہ نہیں بنایا جانا چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مجموعی طور پر کشمیریوں کا یہ مشترکہ جماعت ہے. اگرچہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کو معلومات نہیں. میں جب گلگت بلتستان میں گیا آج سے یعنی کہ 2001-2 میں، تو ان لوگوں کو اس بات کا نہیں علم تھا. وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہم پاکستان میں ہیں اور پاکستان ہمیں آخری دے رہا ہے اور یہ نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے. تو میں نے ان کو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگوں نے بھی آزاد کشمیر کے اندر جو حق حاصل کیا 1900 جب غازی احمد سردار ابراہیم کو صدارت سے ہٹایا گیا، اس وقت قائد اعظم نے سردار محمد ابراہیم کو صدر بنایا، تو ان کو بعد میں ہٹا دیا گیا. تو ہم نے اسٹرگل کی، ہم نے جدوجہد کی. ہمارے فوج کے اندر لوگوں نے ہڑتالیں کی، ہم پر فوج پیشیاں ہوئی، ہمارے لوگ گرفتار ہوئے، طرح طرح کی ہم نے صحبتیں برداشت کی. اور لڑائی جھگڑے کے بعد جا کر بجلی کا نظام آیا 1961-62 میں، تو وہاں ہوا. پھر جنائی کے روڈ تحریک چلی آگے، 1968 میں اطالع ثلاثہ ہوا، اور اس کی بنیاد پر اطالع ثلاثہ کر کے ہم نے 1970 کا ایکٹ لیا. 1970 کا ایکٹ صدارتی تھا، ہم پارلیمنٹ نظام حکومت کے قائم تھے. لہٰذا 1974 میں ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ہمیں پارلیمنٹ نظام حکومت دیا. تو آپ لوگ سوئے رہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اسٹرگل نہیں کی. یہ امان اللہ خان یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، تو یہ یعنی کہ ساری بات ہے کہ راولا کوٹ میں جا کر تو اس نے جلسے کیے، نیلپور میں یہ جلسہ کرتا ہے، یہاں گلگت بلتستان میں اس نے نہیں کیا. تو لہٰذا اس لیے آپ لوگ کی کوشش کریں. اگر آپ کوشش کرتے تو ان کو میں نے 2 آپشن دیے کہ آپ لوگ یہاں ہمارے ساتھ مل جائیں، آزاد کشمیر کے ساتھ ہمارے نظام کے ساتھ آ جائیں. آپ کا صدر ہو جائے، ہمارا وزیر اعظم ہو جائے، آپ کا وزیر اعظم ہو جائے، ہمارا صدر ہو جائے. یہ ہم آپ کے ساتھ تفصیل طے کر سکتے ہیں. تو یا آپ یہ کریں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ ڈیمانڈ یہ کریں کہ آزاد کشمیر کی طرز کا جو سیٹ اپ ہے، جس طرح آزاد کشمیر میں صدر ہے، وزیر اعظم ہے، سپریم کورٹ ہے، آپ کو بھی وہ رائٹ جو ہے وہ دینا چاہیے. اور اس کی بنیاد پر آپ یہ ڈیمانڈ کریں تو تب ہو سکتا ہے. ورنہ تقسیم کشمیر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صوبہ بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری خود کشمیر کے کیس سے ہٹ رہے ہیں اور ہٹ کر جنانی ان کے تقسیم کی بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگ اگر آج صبح بنیں گے تو کل آپ کا ووٹ کشمیر کی حق پہ نہیں جا سکتا یا عوام ووٹ نہیں پڑ سکتا. اس لیے آپ اس مطالبے سے ہٹ ہیں. یہ جو موجودہ جنانی یعنی کہ لوگ وہاں پہ حکمران ہیں، یا اس سے پر حفیظ الرحمان کا، مہدی شاہ کا، یہ سارے ان لوگ ان کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوئی اور ان کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کی. تو ان لوگوں میں 5 لوگ ایسے پیدا ہوئے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ نہیں
ہمیں آزاد کشمیر کی سرحد دیا جائے, آزاد کشمیر کی طرف پر دیا جائے, تو ہم اس پر کسی کے راضی ہو سکتے ہیں. ہمارے حقوق کا سوال ہے. تو ہم آج کی اس میٹنگ کے اندر ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو حق دیا. اس میں کوئی بحث کی بات نہیں ہے کہ ان کو حق نہ دیا جائے. آج کل دنیا کا جمہوری نظام ہے, جمہوریت ہے, تو جمہوریت میں جنرلی ہر لوگوں کو ان کا حق ملتا ہے. بلکہ بلوچستان کے لوگوں کو بھی یہ حق حاصل ہے, ان کو یہ دیا جائے ان کو اپنے وہ سرحد کے تحت ہیں. جہاں تک صوبہ بنانے کا تعلق ہے, صوبہ پاکستان ٹھیک ہے کہ سینٹ کے اندر ایک بل موو ہوا ہے, وہ بل جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے وہ کیا ہے, تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے وہ کیا. ہمارا تعلق بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہے, لیکن ہم چونکہ آزاد کشمیر سے, آزاد کشمیر کا کوئی لیڈر جو ہے اس کے اندر انوالو نہیں ہے, نہ ہی انہوں نے آزاد کشمیر کے کسی لیڈر کو اعتماد میں لیا تو اس کی بنیاد پر کوئی میٹنگ کر کے وہ کہا ہو کہ ہم جنرلی ان کی میٹنگ کر رہے ہیں. یہ بات وہاں پہ نہیں. جو بل جنرلی وہاں پہ موو کیا گیا ہے, میرے نزدیک وہ پاکستان کے آئین سے مطابقت نہیں رکھتا. وہ پاکستان کے آئین میں دیے گئے جو 257 سیکشن ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا. اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے, یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے, وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس بل کو وہ تھرو کر سکیں, وہ پارلیمنٹ سے اس کو پاس کرا سکیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پاس کرا سکتے ہیں. اگر وہ بل پاس کرا سکتے ہوں تو وہ جنوبی پنجاب جو ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا چاہتے تھے, تو لہٰذا وہ بل موو کر کے تو وہاں سے پاس کرا سکتے ہوں تو جنوبی پنجاب کا بل جو ہے وہ پہلے پاس کریں. پاکستان کے اندر کا مسئلہ جو ہے وہ پہلے آتا ہے, لیکن وہ بل پاس نہیں کرا سکتے. انہوں نے وہاں ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, بلکہ بلوچستان کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے الیکشن میں ایک لحاظ سے وعدہ کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کا بھی یہ تاثر تھا. کبھی بلوچستان میں پی ٹی آئی وہاں سے الیکشن جیتی ہے کہ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہے, وہ ہمیں صوبے بنا سکتا ہے یا ہمیں اختیارات دے سکتا ہے, تو انہوں نے اس کو ووٹ دیا اور اس ووٹ کی بنیاد پر وہاں پی ٹی آئی کامیاب ہوئی. لیکن جو انہوں نے سینٹ کے اندر بل موو کیا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ سینٹ سے وہ بل پاس کرا سکتے ہیں. لہذا ہم بحثیت کشمیری, ٹھیک ہے, بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر آزاد کشمیر ہے, انہوں نے 30 جنوری کو اسلام آباد میں کے اندر آل پارٹیز کشمیر کانفرنس کی ہے. اس کے اندر ٹھیک ہے انہوں نے وہاں پہ جو پارلیمنٹری سیاسی جماعتیں تھیں, جو اسمبلی کے اندر نمائندگی کرنے والی جماعتیں تھیں, ان جماعتوں کو انہوں نے بلایا اور بلا کر ان کے ساتھ یہ کہا کہ ہمیں کشمیر کے ایشو پر اکٹھا ہونا چاہیے. لہٰذا سب جماعتوں نے اس سے متفق ہوئے اور متفق ہو کر انہوں نے پہلا ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر کیا, اور دوسرا ڈیمونسٹریشن 17 مارچ کو انہوں نے مظفر آباد کے اندر ہزاروں لوگوں کا کیا. تو یہ ایک تعصب قائم یعنی کہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم کشمیری جو ہے, آر پار کے کشمیری جو ہے وہ یونیفائڈ ہو, ہم مشترکہ جدوجہد کریں. تو مشترکہ جدوجہد کے اندر ظاہر ہے کہ جو اجتماعی مفاد کی بات ہوگی اس پر ہی ساری جماعتیں متفق ہو سکتی ہیں. اور جب تک ساری جماعتیں کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکتی, کوئی ایک جماعت جو ہے, خواہ وہ پی ٹی آئی ہو, خواہ وہ نون لیگ ہو, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ اپنا کوئی یہ کہ بات نہیں کر سکتے. یہ جو جھنڈا ہم نے لگایا ہوا ہے, یہ جھنڈا میں عام آدمی ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں, لیکن اس جھنڈے کو میں نے انٹروڈیوس دنیا ساری میں کرائی. پورے یورپ کے اندر کیا, اس میں بیرسٹر صاحب کا دخل زیادہ ہے, لیکن یہ تجویز میری تھی کہ اس جھنڈے کو آگے رکھا جائے, کیونکہ یہ جھنڈا ہمارے اسٹیٹ کا جھنڈا ہے. جب اپنی پارٹیوں کا ہم جھنڈا لگائیں گے تو ہمیں اختلاف پیدا ہوگا, کوئی نعرہ لگائے گا, کوئی بنا رہے. لیکن اس جھنڈے کے اندر جو ہے ہم سارے جو ہے اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ آج اس جھنڈے کے بنیاد پر آزاد کشمیر کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کشی ہیں.
ہم بھی سارے بیٹھے ہیں، لہٰذا جو ان کے عظیم صاحب یہ قرارداد لا رہے ہیں کہ گھر کے بلوچستان کے حوالے سے ہمیں صوبہ منظور نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس میں ہم سارے متفق ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اور ہم پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے مفاد میں، یہ پاکستان کے مفاد میں. اگر وزیر اکرم صاحب نے یہ بات کہی ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ وزیر اکرم جو ہے وہ ایک تجربہ کار جو ہے، وہ یعنی کہ ڈپلومیٹ ہے، اور اس نے ہمیشہ کشمیر کے لیے جدوجہد کی ہے، کشمیر پر بات کی ہے، اور اس کی نالج جو ہے، ڈپلومیٹک نالج جو ہے وہ ہم سب سے زیادہ ہے. لہٰذا اس نے بھی اگر یہ بات کہی ہے کہ پاکستان خودکشی کرے گا تو میں اس کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے. اور یہ اگر پاکستان کرتا ہے تو میں اوپرے یہ بات کرتا ہوں کہ اس میں اور مودی میں کوئی فرق نہیں. یعنی مودی نے اگر 5 اگست کا جاری فیصلہ کیا ہے کہ کشمیر کی حیثیت کو چینج کیا ہے اور چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ میرے نزدیک جو ٹیکنیکل میں جانتا ہوں، میں کشمیر کے کیس کو پورے طریقے سے جانتا ہوں، یعنی مودی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ کشمیر کو ہندوستان کے اندر شامل کر سکے. اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہے، اور جب تک یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق وہاں ووٹ لوگ استعمال نہیں کرتے، نہ پاکستان اس کو حصہ بنا سکتا ہے، نہ ہندوستان اس کو حصہ بنا سکتا ہے. لہٰذا یہ کشمیریوں کا اختیار ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا کیا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ہمارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ خود مختار کشمیر ہونا چاہیے. مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں. مختار کشمیر والے جو ہیں ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اگر پاپولر ووٹ بولے جاتے ہیں، اکثریت ان کے ساتھ جاتی ہے، تو مجھے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جمہوریت کا یہ تقاضا ہے. اور اگر میرے جو نیشنلسٹ بھائی ہیں کہ اگر لوگ ہندوستان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں آپ کو تسلیم کرنا، لوگ پاکستان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں آپ کو تسلیم کرنا. یعنی ہمیں ایکوموڈیشن اپنے ذہن کے اندر یہ رکھنی چاہیے، اور اس پر ہمیں اچھے اور برے میں تمیز کرنی چاہیے. جو دوست ہمیں پاکستان اور ہندوستان کو ایک جگہ رکھنا چاہتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ بات درست نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں 9 لاکھ فوج جو ہے وہ 1999 سے لے کر آج تک، یعنی کشمیریوں کو پہلے بھی فوج تھی، لیکن اب 9 لاکھ فوج وہاں مار رہی ہے کشمیریوں کو. بغیر آزاد کشمیر کے اندر ایسی پرابلم تو نہیں. چھوٹی موٹی پولیٹیکل کوئی ہو سکتی ہے، کسی کو شکایت ہو سکتی ہے، کسی کے انتظامی معاملات میں ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کوئی یہ ڈر تو نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج آ کر ہمیں مار رہی ہے. تو لہٰذا میں ان دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ٹھیک ہے، وہ آپ کا حق ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ کہیں میجورٹی نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اختیار جو ہے لوگوں کے پاس جا رہا ہے، تو جو فیصلہ کیا ہم اس کو پورٹ کر لیں گے. ہم آپس میں منہ کو کیوں کریں؟ تو نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں کی بات ہوتی ہے پتہ نہیں. تو میں آپ سب لوگوں کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک اس آج کے اس فنکشن کا تعلق ہے کہ صوبے کے حوالے سے اس کے حق میں اس کو نہ بنایا جائے. جو قرارداد وہاں پر جاری موو کی گئی ہے، اس قرارداد کو وڈرا کیا جائے. وہ ویسے ہی یعنی کہ ناکام ہو جائے گی. یعنی اگر وہ ٹیبل بھی ہو تو وہ پاس نہیں ہو سکے گی. تو لہٰذا پی ٹی آئی کو اپنی بدنامی نہیں کرنی چاہیے، اس کو اس سے وڈرا کر لینا چاہیے. اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ وہاں گلگت بلتستان کے اندر ان کو یا تو وہ آزاد کشمیر میں شامل کر لیں، اور جو یہ ہمارا 1993 میں ہمارا آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے 3 جج تھے، ملک مجید صاحب، فاضل سعید صاحب، ریاض اختر صاحب، اور اس میں سارے جو ہے پٹیشنر جو بھی پولیٹیکل پارٹیز یعنی کہ آزاد کشمیر کی ہیں، وہ ساری ایک لحاظ سے پٹیشنر تھی. اور اس کے اندر انہوں نے
فیصلہ جو ہے تفصیلی فیصلہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس میں بڑی محنت کی ہوئی ہے، یعنی ملک مجید صاحب نے اس میں بڑی محنت کی ہوئی ہے، کشمیر کے حوالے سے بلکہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بہت محنت کی، اور اس کا جو تاریخی پس منظر تھا اس کو اس کے اندر کوڈ کیا کہ وہ کیا تھا، کس طرح تھا، کیسے تھا، لہٰذا اس کی بنیاد پر وہ ججمنٹ بھی ہے، اور اس میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ آزاد کشمیر کا انتظام اور نظام آپ سنبھالیں اور اپنا جورسڈکشن جو ہے ایکسٹینڈ کریں، اور پاکستان گورنمنٹ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ مہربانی کر کے تو اس کو آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اقتدار میں دیں، جو سہولیات کا فراہم کر سکتے ہیں وہ فراہم کریں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ کے کوئی ایک نہیں 3 ججمنٹس ہیں، 3 ججمنٹس کے مطابق گلگت بلتستان از دی پارٹ آف کشمیر، اور پاکستان کے آئین کو ترمیم کیے بغیر اس کی جورسڈکشن کو وہاں بڑھایا نہیں جا سکتا۔ یہ 3 ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ 2019 میں بھی ایک ججمنٹ آئی ہے، جو پرانی وائبل خرید والی ججمنٹ ہے، وہ تھوڑی پرانی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ قرار دیا ہوا ہے کہ کشمیر کا حصہ ہے گلگت بلتستان، اور وہاں پہ ان لوگوں کو حق ملنا چاہیے، ان کے رائٹس بحال کیے جانے چاہیے، لیکن یہ بات برائے صوبہ نہیں وہ پاکستان کا بڑھ سکتا، پاکستان کا نہیں مانی رہ سکتا۔ اگرچہ پیپلز پارٹی نے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس میں 2009 میں آصف علی زرداری نے یہ بات ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کی، بے نظیر بھٹو نے نہیں کی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے تو کشمیر کے حوالے سے بہت زبردست یعنی کہ بات کی ہے، اور اس نے کشمیر کو ہمیشہ فوکس رکھا۔ پیپلز پارٹی کی بنیادی جو ہے وہ کشمیر کی بنیاد پر یعنی کہ رکھی گئی، تو اس نے گلگت بلتستان کو بھی کشمیر کا حصہ قرار دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے، بے نظیر بھٹو کے ساتھ میرا بہت قریبی تعلق رہا ہے، وہ بھی گلگت بلتستان کو میری ان کے ساتھ بحث ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو جو 1973 کا ایکٹ ہے، اس وقت بھی ہم نے ساری آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سردار ابراہیم صاحب، سب لوگوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں وعدہ کیا کہ ان کا بھی الگ فیصلہ کریں گے، لیکن آپ فی الحال جو ہے آزاد کشمیر کا یہ بات کر لیں۔ خورشید صاحب نے کہا، چودھری یوسف صاحب نے کہا، کہ جان شاہ نے کہا، کہ اپنا سردار یوسف صاحب نے کہا، تو ان کے بارے میں ہم نے مطالبات کیے۔ جموں کشمیر لبریشن لیگ جو ہے وہ بھی گلگت بلتستان کے حق میں بات کرتی رہی۔ جموں کشمیر محاذ رہائش کاری جو ہے وہ بھی گلگت بلتستان کے حق میں بات کرتی رہی ہے۔ لبریشن فرنٹ بنا تو انہوں نے بھی گلگت بلتستان کے حق میں بات کیا، کبھی گلگت بلتستان کے لوگوں نے آزاد کشمیر کے حق میں تو کوئی بات کبھی نہیں کی، تو ہم نے تو پھر بھی کی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ بھائی ہم نے بات ان کے حق میں نہیں کیا، ٹھیک ہے کہ پاپولر سطح پر نہیں کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارا زمینی راستہ ہی نہیں ملتا، یعنی ہمارا ان کے ساتھ زمینی راستہ ہی نہیں ملتا۔ جو جغرافیائی تقسیم ہے وہ ایسی ہے کہ مشکلات ہیں، یعنی ہمارا ان کے ساتھ زمینی رابطہ نہیں ہے۔ ہم اسلام آباد آتے ہیں، اسلام آباد سے وہاں جاتے ہیں تو وہاں مشکلات ہیں انتظامی طور پر، یعنی معاہدہ کراچی کے تحت ہم نے انتظام ان کو دیا تو کشمیر نہیں دیا۔ معاہدہ کراچی جو لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، اس معاہدہ کراچی کے اندر ان کو انتظام دیا، کشمیر گلگت بلتستان نہیں دیا۔ تو 3 پارٹیز کے درمیان میں ہے کہ اس میں دستخط ہوئے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کیا کرے گی، مسلم کانفرنس کیا کرے گی، اور پاکستان گورنمنٹ کا کیا ہوگا۔ تو لہٰذا اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا انتظام کیسے چلائیں، تو اس میں اختیار دیا گیا کہ گورنمنٹ پاکستان کا وہاں اس وقت سپلائی کا مسئلہ، سپلائی سے بنا دیا ہے کہ فوڈ سپلائی کرنی ہے، دوسری چیزیں سپلائی کرنی ہے، وہ کیسے ہو۔ لہٰذا کوئی آپشن نہیں تھا واسطہ اس کے کہ ہم گورنمنٹ پاکستان کو دیں، لہٰذا جو لوگ اس کی بنیاد پر اگر کہنا چاہتے ہیں تو صرف انتظام تھا، اور اس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ کشمیر کا حصہ ہے، ورنہ اس معاہدے کے اندر بھی یہ چیز شامل نہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی زیادہ تفصیل میں، کیونکہ ہمارے جو یعنی کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بات ہے
یعنی بڑا ٹیکنیکل یعنی کہ ہمارے پرابلمس ہے کہ یہ ہمیشہ تقسیم رہا ہے. گلگت بلتستان جو ہے یا کشمیر جو ہے یہ ہمیشہ تقسیم ہوا. ڈوگروں کے پاس بھی اگر وہ گیا تو وہ تقسیم ہو کر جاتا رہا. مختلف حکمران مختلف جگہ پر رہے تو تقسیم ہوتا رہا, کبھی یونیفائڈ نہیں. ٹھیک ہے, ڈوگروں نے 75 لاکھ نامے شاید سکے کہ عزت ویلی کو, جموں کو اور ہمارا پوچھ کا جو علاقہ ہے اس کو خریدا, لیکن اس سے پہلے وہ یعنی قابض تھے. اس سے پہلے وہ جو ہیں وہ لداخ میں, تبت کا جو علاقہ یعنی کہ لیہ میں اور جناب یعنی کہ گلگت بلتستان کے ایریے کے اندر وہ لوگ ڈوگرے قابض تھے. اور یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہے. مجھے پتا ہے کہ اس کے سن میں یعنی کہ انہوں نے وہاں فتویٰ حاصل کی ہے. تو لہٰذا یہ لمبی باتیں ہیں کہ چلو آئندہ کہیں یعنی کہ کریں گے. آج کے حوالے سے کافی بات ہو گئی ہے. میں آپ سب لوگوں سے یہی درخواست کروں گا, میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو تسلیم کریں, تو اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں. لیکن ہم سب لوگوں کو مل کر اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے, کیونکہ یہی ہماری سروائیول کا جنگ ہے. لوگ بے شکرے ناشکرے ہیں, لوگ یاد رکھنا مسلمان ناشکرے ہیں. ہم خانہ کعبہ کے اندر بھی جا کر باہر وہاں معافی مانگتے ہیں, لیکن باہر نکل کر غلط کرتے ہیں, فریب کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ناجائز منافع خوری کرتے ہیں. ورنہ یہ مجھے بتاؤ کہ ہمارا اللہ, ہمارا قرآن ایک, ہمارا نبی ایک, ہمارا قرآن آخری کتاب ہے, ہمارا نبی آخری کتاب ہے, لیکن مسلمان ساری جگہوں پر مشکل میں کیوں ہے؟ اگر ہم مشکل میں کیوں ہیں؟ سارے لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں بھی دیکھیں یعنی مسلمان یعنی پرابلم میں آخر کیوں؟ تو میرے خیال کے مطابق اس لیے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہم منہ پر اور بات کرتے ہیں اور عمل اور بات کرتے ہیں, اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اگر ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں تو جزا اور سزا کا تصور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, تو اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ضرور ڈالنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھائی کریں, برائی نہ کریں. اگر کوئی برائی کرتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو نظر انداز کریں, آپ اچھائی. تو میرا اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا ہے, ہم سب مل کر بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے. جو کشمیری جو ہے جس ظلم سے گزر رہے ہیں, ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں آزادی نصیب کرے, ہمیں کسی منزل پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر میں حلیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ ملک مجید صاحب فوت ہوئے, تو ہمیں اجتماعی طور پر ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے. وہ بہت عظیم آدمی تھے, وہ بہت عظیم آدمی تھے اور بڑے لٹریری آدمی تھے. انہوں نے اپنی بک بھی لکھی ہے. انہوں نے دیکھو, مجھے کیا پتا تھا کہ وہ فوت ہو جائیں گے, لیکن آخری وقت میں بھی انہوں نے بک جو ہے 4 کتابیں مجھے یعنی کہ وہاں سے بھیجی ایئرپورٹ سے, بک یعنی کہ یہاں پہ آئی. تو میں ابھی یہ پڑھ ہی رہا تھا تو یعنی کہ فوت ہو گئے. تو میری یعنی کہ خواہش ہوگی کہ آپ لوگ قرآن ضرور کے لیے ہمارے حکومت پر سارے مل کر کریں کہ یہ اچھی بات یعنی کہ ہوگی. تو اسی پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات لمبی ہوگی تو معذرت کرتا ہوں.